الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز و محترم ناظرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو قرآن مجید میں اس بات کی تلقین فرمائی کہ ہر مسلمان اپنی آخرت کی کامیابی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں سرخرو ہونے کے لیے فکر مند رہے، اور نہ صرف اپنی فکر کرے بلکہ ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی فکر کرے. اسی کو ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن پتھر ہے، انسان اور پتھر ہیں. وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. تو ایسی جہنم کی آگ جو انتہائی خطرناک ہے، اس سے بچانے کا حکم دیا گیا ہے. اس کے بچنے کا طریقہ قرآن و حدیث میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے وہ یہی ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے دین اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے مکمل دین پر عمل پیرا ہو جائے اور دین پر زندگی گزارے. دین کے مطابق، شریعت کے احکام کے مطابق جو بندہ زندگی گزارے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. دین کیا ہے اور دین کی تعلیمات کیا ہے، اس پہ زندگی کیسے گزارنی چاہیے، اس کا علم جو حاصل ہوتا ہے وہ جو قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے، اس علم کو علم دین کہتے ہیں. علم دین کا حاصل کرنے کو ہر مسلمان کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. علماء نے اس حدیث پاک کی تشریح میں لکھا ہے کہ ہر مسلمان کو دین کا اتنا بنیادی علم حاصل کرنا کہ اسے پتہ ہو کہ مسلمان کسے کہتے ہیں، مسلمان کے عقائد کیا کیا ہیں، کن عقائد کے ماننے سے آدمی مسلمان رہتا ہے اور کن عقائد کا انکار کرنے سے یا نہ ماننے سے آدمی دائرۂ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اسی طرح جو اعمال فرائض سے متعلق ہیں، ان اعمال کی ادائیگی کب واجب ہوتی ہے، نماز کب واجب ہوتی ہے، روزہ کب واجب ہوتا ہے، زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے، حج کب واجب ہوتا ہے اور ان کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے. اسی طرح آدمی دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو حلال و حرام کی تمیز اسے حاصل ہو جائے کہ حلال کا کیا ہے، حرام کیا ہے، حلال کو حاصل کیا جائے، حرام سے اجتناب کیا جائے. یہ ان تمام بنیادی باتوں کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اہم تعلیم کے باوجود، اس فرض کے ہر مسلمان پر فرض ہونے کے باوجود، ہمارا معاملہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا عمومی طبقہ دینی تعلیم سے غفلت برتا ہوا ہے. جو طلباء دینی مدارس میں پڑھتے ہیں، دینی اسکولوں میں دینی مدرسوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں علم دین کے عنوان پر، ان کی تعداد مسلمانوں کے معاشرے میں بہت کم ہے. بلکہ ایک سروے کے مطابق یہ ہے کہ مسلمانوں کی آبادی کے جو مسلمان بچے ہیں ان میں سے صرف 2.5% بچے وہ ہیں جو دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو دینی مدرسوں میں پڑھنے والے بچے اس سلسلے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن بڑا طبقہ امت کا وہ ہے جو دینی تعلیم سے غفلت برتا ہوا ہے. اور ان میں سے بھی ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو عصری تعلیم یعنی دنیاوی تعلیم جو ہماری دنیاوی ضروریات کے لیے ہے، جیسے ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، بچے کو دنیاوی تعلیم پڑھانی ہے، بڑی بڑی ڈگریاں کرانا ہے، جس کے ذریعے سے آدمی دنیا میں اپنے معاش کا انتظام کر سکے، دنیا میں کہیں ملازمت کر سکے، کہیں نوکری حاصل کرے، یا اسی طرح کوئی کاروبار کر سکے، اس کا علم حاصل کرے. تو علوم
جو دنیاوی علوم ہیں جنہیں عصری علوم کہا جاتا ہے ان کے سکھانے کی طرف عام طور سے رجحان ہے۔ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اس میں تعلیم حاصل کر رہا ہے، بلکہ وہ سروے کے مطابق یہ ہے کہ 60% مسلمانوں کے بچے وہ ہیں جو عصری اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ عصری اداروں میں تعلیم حاصل کرنا کوئی منع نہیں ہے، کوئی برا نہیں ہے، جبکہ ہم اپنے دین کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے، دین کی فکر کرتے ہوئے ہم یہ کوشش کریں عصری تعلیم بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ شرعاً ممنوع نہیں ہے عصری تعلیم کا حاصل کرنا، لیکن اس وقت جو ہم لوگوں کے سامنے، مسلمانوں کے ساتھ جو مختلف چیلنجز ہیں، مختلف مسلمانوں کے سامنے جو خطرات منڈلا رہے ہیں، چاہے وہ عالمی اعتبار سے دشمنان اسلام کی سازشوں کے اعتبار سے ہو یا ہمارے ملک کی اعتبار سے ہو، ان میں ایک بہت بڑا خطرہ اور ایک بہت بڑا چیلنج ہم مسلمانوں کے لیے وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کے دین و ایمان کی فکر کرنا۔ اس لیے کہ عصری تعلیمی ادارے، اب تک تو یہ تھا کہ عصری تعلیمی اداروں میں صرف عصری تعلیم دی جاتی تھی، لیکن اب معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ یہ عصری تعلیمی ادارے صرف عصری تعلیمی ادارے نہیں رہ گئے، بلکہ ان میں دین اسلام کے خلاف جو ہے ذہن تیار کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کے بچے مسلمان باقی نہ رہیں، ان کے عقائد محفوظ نہ رہ پائیں، یہ کوشش ہو رہی ہے، باضابطہ سازش کے تحت یہ کام ہو رہا ہے۔ اسی کے نتیجے میں جو ہے بہت سارے ملکی اعتبار سے بھی قوانین ایسے سامنے آتے جا رہے ہیں جن سے اندازہ ہو رہا ہے کہ جو لوگ قانون بنانے والے ہیں یا جو لوگ مسلمانوں کا یا اسلام کے دشمن ہیں، وہ یہ نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کے بچے اسلام پہ باقی رہیں، لہٰذا اس کے نتیجے میں ایسے حالات بے شمار سامنے آ رہے ہیں کہ ہمارے بچے جو عصری اداروں میں پڑھ رہے ہیں، جو خاص طور سے وہ ادارے جو غیر مسلم مینجمنٹ کے ہیں، چاہے وہ عیسائی مشنری اسکول ہو یا یہ ہے کہ غیر مسلم دیگر برادران وطن کے اسکول ہو، وہاں پر ہمارے بچے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہاں ان کو عصری تعلیم تو مل رہی ہے لیکن دین سے واقف نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں اس ماحول میں ڈھلتے ہوئے، وہاں ماحول یہ ہے کہ صبح سے شام تک کفر بولا جا رہا ہے، ہمارے بچے کفر سن رہے ہیں، یہاں تک کہ اپنی زبانوں سے کفریہ جملے بول رہے ہیں، اور پھر ان ماحول میں رہتے ہوئے دیگر برادران وطن کے ساتھ پھر وہ اپنے دین کی کا تحفظ نہیں کر پا رہے ہیں۔ نتیجے میں مسلمانوں میں، نوجوانوں میں ارتداد کے جو بے شمار واقعات سامنے آ رہے ہیں کہ ارتداد کا ایک فتنہ پھیلا ہوا ہے کہ مسلمان جو ہے اپنے دین کو چھوڑنے کے لیے بآسانی تیار ہو جا رہے ہیں، مسلمان نوجوان لڑکے بھی لڑکیاں بھی۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ عصری تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے یہ عصری تعلیم کے غلط اثرات ہمارے بچوں پہ مرتب ہو رہے ہیں۔ آج کل یہ رائٹ ٹو ایجوکیشن لازمی تعلیمی بل RTA کا جو قانون بنا ہے RTE، اس قانون کے ذریعے سے بھی یہ ہے کہ مسلمانوں کے وہ بچے جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں ان کو بھی مدرسوں کی تعلیم سے محروم کرنے کے لیے گویا ایک قانون یہ بنا ہوا ہے کہ اس عمر سے لے کے 3 سال 5 سال کی عمر سے لے کے 13 سال 15 سال تک کی عمر تک بچے کو عصری تعلیم حاصل کرنا ضروری لازمی قرار دیا گیا ہے۔ یعنی اس عمر کا بچہ کسی مدرسے میں یا دینی تعلیم میں لگے گا تو وہ حکومت کی نظر میں جرم قرار دیا جائے گا، گرچہ دیگر علماء اکرام کی اور جمعیت العلماء کی مستقل کوششوں کے نتیجے میں اس بل سے، اس قانون سے مدرسوں کو مستثنیٰ کیا گیا ہے، لیکن یہ استثناء بھی کوئی حقیقی استثناء نہیں رہ گیا ہے۔ اس لیے لازمی طور پر یہ کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے بچے دینی تعلیم سے محروم رہیں، اور جو بچے ہمارے عصری تعلیمی اداروں میں پڑھ رہے ہیں ان کا ذہن ایسے بنایا جا رہا ہے، گرچہ ابھی تک نصاب تو وہی ہے لیکن ذہن ایسا بنایا جا رہا ہے کہ غیر مسلموں کے تہواروں میں یا غیر مسلموں کے فنکشنز میں یا اور دیگر جگہوں پہ اس طرح کا ذہن بنایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے دینی عقائد پہ برقرار نہیں رہ سک رہے۔ ایک چھوٹی سی مثال اس وقت میں عرض کر دوں کہ مثلا یہ ہے کہ ملک سے محبت یہ تو ہر مسلمان بلکہ ہر انسان کو ہوتی ہے، اپنی پیدائشی جگہ سے محبت۔ دین اسلام نے بھی اس کی کوئی مخالفت نہیں کی بلکہ اس کا ملک کا محبت کرنے کی تلقین فرمائی ہے، ملک سے محبت کا درس دیا ہے، اس لیے کہ ملک میں جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اس کا ادب و احترام ہم کو کرنا چاہیے۔ دین اسلام تو یہ ہے کہ ہر نافع چیز کے ادب و احترام کی تلقین کی گئی ہے۔ غذا روٹی کی بھی جو ہم کو روٹی جس سے ہمیں دنیاوی اعتبار سے جسمانی قوت ملتی ہے اس کے بھی ادب و احترام کا حکم دیا گیا، کریم الخبز کہا گیا، روٹی کی عزت کرو، اس کی بھی بے احترامی بے اکرامی سے منع کیا گیا ہے۔ تو ملک جو ہے ہمارا جہاں ہم بستے ہیں اس کا بھی ادب و احترام
دین اسلام کے تقاضے کے مطابق ہے، لیکن ادب و احترام کی ایک حد ہے۔ ادب و احترام جب حد سے زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ عبادت کے درجے میں پہنچ جاتا ہے۔ تو عبادت مسلمان صرف اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں، انہی کی کرنا چاہیے، اس کے علاوہ کی عبادت مسلمان نہیں کر سکتا۔ عبادت جسے دیگر زبانوں میں وندنا بھی کہتے ہیں، تو مسلمان عبادت اور وندنا صرف اللہ تعالیٰ کی کرتا ہے۔ اب ایک گیت ہے ہمارے پاس جو چلتا ہے وندے ماترم کے نام سے، اس گیت میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جو گیت پڑھنے والا ہے وہ یہ اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ میں جو ہے اس دھرتی اور اس زمین کی وندنا کرتا ہوں، حالانکہ مسلمان اللہ کے علاوہ کسی کی وندنا اور عبادت نہیں کرتا، تو لہٰذا یہ گیت میں جو الفاظ ہیں وہ شرکیہ الفاظ ہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو گیت ہے، اس گیت کو اگر کوئی جان بوجھ کر پڑھنے والا ہے تو پھر اس کا ایمان خطرے میں پڑ گیا ہے، وہ مسلمان باقی نہیں رہتا، اس لیے کہ اس میں وہ یہ اقرار کر رہا ہے کہ میں اس دھرتی اور اس زمین اور اس ملک کی وندنا اور عبادت اور پوجا کر رہا ہوں۔ تو جو اس طرح کی بات اپنی زبان سے کہے، پوجا کرے نہ کرے، لیکن اگر کوئی کسی کی پوجا کے بارے میں کہے کہ میں فلاں کی پوجا کرتا ہوں، فلاں کی عبادت کرتا ہوں، تو وہ بندہ مسلمان باقی نہیں رہ جاتا۔ تو اب یہ جو وندے ماترم کا گیت ہے، یہ گیت پڑھنے والا مسلمان نہیں رہ سکتا، اس کے ایمان کا خطرہ ہے۔ اس لیے جب بھی اس طرح کی بات آتی ہے کہ بھئی اداروں میں، اسکولوں میں یا یونیورسٹیوں میں بھی گیت کو پڑھنا چاہیے، تو مسلمان اس وقت اپنے دین و ایمان کے تحفظ میں آگے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں بھئی ہم یہ گیت نہیں پڑھیں گے۔ لیکن جو زمینی صورتحال ہے وہ حال یہ ہے کہ ہمارے پاس اس سلسلے میں چونکہ وافر علم نہیں ہے، ہم کو پتہ نہیں ہے، تو نتیجہ یہ ہے کہ آج بھی اگرچہ کہ حکومتی طور پہ، قانونی طور پہ اس گیت کا پڑھنا کسی بھی ادارے میں لازم نہیں ہے، یعنی قانوناً اس کو لازم نہیں کیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم غور کر کے دیکھیں تو ہمارے کتنے مسلمان بچے ہیں جو یہ گیت نہیں پڑھ رہے ہیں۔ بہت سارے ادارے وہ ہیں جو غیر مسلم مینجمنٹ میں جو اسکول پڑھ رہے ہیں ہمارے بچے، وہاں تو یہ گیت پڑھایا ہی جاتا ہے، ہمارے بچے اس میں شریک ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ سرکاری اسکول جو ہے وہاں بھی پڑھایا جا رہا ہے، وہاں بھی ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں۔ تو ایسے بہت سا معاملہ ہے کہ جو گیت ہم کو پڑھنا نہیں چاہیے، جیسے جو عقائد ہمارے ہونے چاہیے اس پر ہم کو جمنا چاہیے، یہ پہلے سے ہی ہمارے بچوں میں زہر گھولا جا رہا ہے عقائد کے اعتبار سے۔ تو ایسے حالات میں اور پھر مزید یہ ہے کہ ابھی جو حکومت کی جانب سے نیشنل ایجوکیشن پالیسی نیپ کا نیپ جو ہے منعقد بنایا گیا ہے، تو اس میں جو ہے جو نصاب تیار کیا گیا ہے، اس نصاب میں باضابطہ جو ہے ہندو مت کی تعلیم اور ان کے عقائد پڑھائے جا رہے ہیں بچوں کو، جس کے بعد تو ایک بڑا سیلاب ارتداد کا آنے کا خطرہ ہے۔ اس لیے ہمارے اکابر علماء اس وقت بہت زیادہ توجہ دلا رہے ہیں کہ ایسے ادارے کہ جہاں دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم کا بھی انتظام ہو، یعنی ابھی تک تو ہم دینی تعلیم ہی کا شعبہ لے کے بیٹھے تھے علماء کہ اس میں ہم طلباء کو پڑھا رہے تھے، تو وہ 2.5% طلباء تھے، وہ تو محفوظ تھے، لیکن ابھی مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ جو عصری تعلیم کے عنوان پر جو دیگر اداروں میں پڑھ رہا ہے، عصری تعلیمی اداروں میں پڑھ رہا ہے، اور وہاں اب تک تو جب تک دینی تعلیم کے حوالے سے یا اسلامی عقائد کے اعتبار سے زہر نہیں گھولا جاتا تھا، صرف تعلیم بطور تعلیم ہوتی تھی، تب تک بھی گوارا کیا جا سکتا تھا، لیکن اب ان اداروں کی صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ یہاں پر عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی عقائد پر قدغن لگائی جا رہی ہے، دین اسلام سے بیزار اور دین اسلام سے دور کیا جا رہا ہے، نتیجتاً ارتداد پھیلتا جا رہا ہے۔ اور یہ جو نیو ایجوکیشن نیشنل ایجوکیشن پالیسی آئی ہے، اس کے بعد تو علماء بہت زیادہ فکر مند ہے کہ اس کے بعد تو ارتداد کا ایک نہ تھمنے والا سیلاب شروع ہو جائے گا کہ ہمارے بچے جو اس تعلیم میں پڑھیں گے تو پھر ان کے ذہن وہ اسلامی ذہن نہیں رہ پائیں گے۔ اس لیے اکابر کی طرف سے بارہا توجہ دلائی جا رہی ہے کہ ہم مسلمان ایسے ادارے قائم کریں جہاں دینی مزاج کے ساتھ دینی ماحول میں رکھ کر عصری تعلیم کا انتظام کیا جائے، تاکہ عصری تعلیم جو ہمارے لیے دنیاوی اعتبار سے ضروری ہے، وہ عصری تعلیم بھی ہمارے بچوں کو ملے تو وہ دینی ماحول کے ساتھ ملے، دینی عقائد کے ساتھ ملے، تاکہ ہمارے بچوں کا دین و ایمان تو محفوظ ہو۔ ہمارے بچوں کو عصری تعلیم ہونا ہے، ہم پڑھائیں گے عصری تعلیم، لیکن دین و ایمان کے تحفظ کے ساتھ پڑھائیں گے۔ اس کے لیے اکابر علماء کی طرف سے بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے کہ مسلمان ایسے ادارے قائم کرے اور ایسے اداروں کی حوصلہ افزائی کرے جہاں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی ماحول میں رکھ کر عصری تعلیم دی جا رہی ہو،
تو اس سے ایک گنا جو ہے ہمارے بچوں کی عصری تعلیم کی ضرورت بھی پوری ہوگی، اور جو سیلاب آیا ہوا ہے ہمارے بچوں کو دین سے دور کرنے کا، اس سیلاب کے سامنے سد سکندری قائم ہوگی اور مسلمان اپنے بچوں کے دین و ایمان کو محفوظ رکھ سکیں گے۔ یہ ایک بڑا چیلنج ہے، ایک بڑا مقابلے کا کام ہے، ہماری نسلوں کے دین و ایمان کو بچانے کے لیے ایک بہت ضروری کام ہے۔ اس لیے ایسے اداروں کا قیام ہونا چاہیے۔ اسی سوچ اور اسی فکر کے ساتھ یہ ادارہ دارالعلوم سعیدیہ کے نام سے، دارالعلوم سعیدیہ کے نام سے یہ ادارہ مالاپلی مسجد اقصیٰ کے پاس شہر کے چند معتبر اور جید اور غیور علماء اکرام، مفتیان اکرام کی نگرانی میں قائم کیا جا رہا ہے۔ اس ادارے میں انشاءاللہ دینی تعلیم بھی دی جائے گی، اور دینی تعلیم اور دینی ماحول کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کا بھی انتظام کیا جا رہا ہے۔ یعنی ابتدائی بچے جو ہمارے پاس پڑھنے کے لیے آئیں گے، ان بچوں کو قرآن مجید، نورانی قاعدہ، ناظرہ قرآن مجید اور قرآن مجید کے حفظ کی تعلیم بھی دی جائے گی، اور ساتھ ساتھ ابتدا اول سے لے کے فرسٹ کلاس سے لے کے ففتھ کلاس تک انگریزی میڈیم کی تعلیم بھی دی جائے گی۔ یعنی اس اعتبار سے یہ دونوں کو جمع کرنے والا ہے، دینی تعلیم اور عصری تعلیم کا گویا یہ سنگم ہے۔ اس اعتبار سے یہ ادارہ بہت قابل توجہ ہے، اور مسلمانوں کی ایک بہت بڑی ضرورت کی تکمیل ہے۔ ہمارے دین کی بھی حفاظت ہو اور ہماری عصری تعلیم کا بھی نقصان نہ ہو، اس حوالے سے علماء اکرام نے یہ کوشش کی ہے۔ اب ہم تمام ناظرین سے اور تمام مسلمان شہر کے مسلمانوں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کے دین و ایمان کے تحفظ کے لیے اس ادارے سے استفادہ کریں، اپنے بچوں کو یہاں داخلہ دلائیں۔ جو بچے ابتدائی سے تعلیم حاصل کریں گے، وہاں یہاں پر ففتھ کلاس تک انگلش میڈیم سے تعلیم کا بھی انتظام ہے، اور اسی طرح ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی انشاءاللہ ان بچوں کو دی جائے گی، قرآن مجید کے حفظ تک کی تعلیم ہوگی، اور اسی طرح اس میں اور دیگر شعبے جات بھی اس ادارے میں ہیں، یعنی شعبہ عالمیت کی تعلیم بھی ہے، اور اسی طرح تعلیم بالغان کا شعبہ بھی ہے۔ مراکز رضوان سینٹر بھی قائم کیے جائیں گے، بڑی ہماری مائیں بہنیں جو دینی تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں ان کے لیے سینٹر قائم کیے جائیں گے، اور جو ہمارے بچے ابھی عصری تعلیمی اداروں میں پڑھ رہے ہیں ان کو دینی تعلیم ان کو دی جائے، اس کے لیے مکاتب کا نظام بھی اس ادارے کے تحت قائم کیا جائے گا۔ بہت بڑے بڑے عزائم ہیں، بہت کام کا ایک حوصلہ لے کے اٹھے ہیں۔ سبھی سے درخواست ہے کہ اس ادارے کی حوصلہ افزائی کریں، اس ادارے کے کام کرنے والوں کی پشت پناہی کریں، انہیں تعاون پیش کریں۔ ہم سے جو کچھ تعاون ہو سکتا ہے، جو لوگ مالی تعاون کر سکتے ہیں وہ مالی تعاون کریں، جو لوگ حوصلہ افزائی کے ذریعے تعاون کر سکتے ہیں ویسا تعاون کریں، اور جو لوگ جو ہے اپنے بچوں کے دین و ایمان کے لیے فکر مند ہے وہ اپنے بچوں کو اس ادارے میں داخلہ دلوا کر ان کی تعلیم کا انتظام کریں۔ ابھی یہ ادارہ ایک کرائے کی عمارت میں عارضی طور پہ شروع کیا جا رہا ہے، اور یہاں پر جو ہے ابھی دارالاقامہ یعنی ہاسٹل کا انتظام ابھی نہیں رکھا گیا ہے، جو بچے صبح آئیں گے اور شام میں چلے جائیں گے۔ اس لیے ہم سبھی سے درخواست کرتے ہیں کہ یہاں داخلوں کا آغاز ہو چکا ہے، اپنے بچوں کو داخلہ دلوا کر اس ادارے کا تعاون فرمائیں، اور اپنے بچوں کے عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کے دین و ایمان کے تحفظ کا ایک مضبوط انتظام فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔